آسما جہانگیر کانفرنس کو اختتام پذیر ہوئے 3 روز گزر چکے ہیں، مگر حکومت کی جانب سے کانفرنس پر تنقید کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بدھ کے روز ایک تقریب سے خطاب کیا اور نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں چیف جسٹس نے شرکت کی، جبکہ اسی کانفرنس سے ایک ایسے شخص نے بھی خطاب کیا جسے سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا ہوا ہے۔ افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے، ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے وائس پی کے .نیٹ نے جب پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی قانونی قدغن یا عدالتی نظیر موجود نہیں جو کسی مفروض شخص کو بات کرنے سے روک دے۔ یہ مفروض کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کا مطلب بات نہیں سنیں گے یا ان کو مطلب آپ ایکسپریشن نہیں دیں گے۔ یہ مطلب آرٹیکل 17 جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہے اس پر کہ ہر ایک آدمی بول بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، جو مطلب قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہو۔ تو ایسی کوئی مطلب اس میں برائی نہیں ہے کہ اگر اسما جہانگیر صاحبہ کی کانفرنس میں مطلب ان کو دعوت دے کر مطلب ان کو بات کرنے کی اجازت دی اور بات کرنے کا موقع دیا۔ سینئر قانون دان اور آسما جہانگیر گروپ کے مخالف گروپ کے سربراہ حامد خان کے مطابق بھی کسی مفرور یا سزا یافتہ شخص کو آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت بولنے کا حق حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ججز کو ایسی تقریبات میں جانے سے گریز کرنا چاہیے جہاں پر سیاسی تقاریر ہونی ہوں۔ ایبسکاؤنڈر کا جو ہے وہ کسی کا بھی رائٹ آف جو ہے رائٹ آف اسپیچ جو ہے رائٹ ٹو اسپیک رائٹ ٹو سے سم تھنگ جو آرٹیکل 19 کے تحت گارنٹی ہوتا ہے وہ نہیں لیا جا سکتا اونلی بیکاز ہی از اے کنوکٹ اور ہی از اے وہ مفرور ہے، اس خاطر اس کا رائٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی جگہ ہے۔ وہ ہمارا تو یہ کہنا یہ تھا کہ یہ مناسب نہیں تھا کہ اس جگہ پہ ججز کو آتے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فنکشن تھا۔ جہاں تک اس کا رائٹ آف اسپیچ ہے نواز شریف کی، ایون اف ہی از این ایبسکاؤنڈر، ایون اف ہی از اے کنوکٹ، وہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا۔ حامد خان کا مزید کہنا تھا کہ انٹرنیٹ بند کر کے تقریر روکنا افسوسناک عمل تھا اور یہ باقاعدہ سینسرشپ میں شمار کیا جانا چاہیے۔ وہ تو افسوسناک بات ہے نا، وہ تو سینسرشپ ہو گئی نا۔ یہ کہنا کہ جی وہ تقریر نہیں کر سکتا تھا کسی اوکیزن پر، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہاں پر کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ اف ہی از اے پاکستانی سٹیزن اینڈ ایون اف باہر کا بھی آدمی ہم سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو اس کے رائٹ کو اور ہمارے رائٹ ٹو ہیئر ہم وہ تو نہیں لیا جا سکتا نا۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور سابق جج جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی کے مطابق حکومت کو نواز شریف کی تقریر پر تنقید کرنے کی بجائے ان مسائل پر کام کرنا چاہیے جن کا ذکر علی احمد کرد نے اپنی تقریر میں کیا۔ ایبسکاؤنڈرز کے لیے ضرور ہے کہ دے آر ناٹ انٹائٹلڈ فار جسٹس فار رائٹ آف آڈینس جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے، جو اصل ایشو ہے اس پہ تو بات نہیں کرتی۔ جو علی احمد کرد نے کہا ہے اس کو تو سب ٹچ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الزامات ہر کسی پر لگائے جاتے ہیں اور اگر کانفرنس سے صرف فرشتوں کو ہی خطاب کروانا تھا تو وردی والوں کو بلا لیا جاتا۔ اس میں جب گورنمنٹ کے نمائندے آگے بول رہے ہیں، جن جن مختلف اور بھی چارجز ہیں وہ بھی آگے بول رہے ہیں، تو اس طرح سے تو دامن تو کسی کا اس ملک میں صاف نہیں ہے۔ اگر آپ صرف فرشتوں کو ڈھونڈیں گے کہ وہی آگے بولے تو پھر وہ تو صرف یونیفارم والے رہ جاتے ہیں، انہیں کو بلا کے تو ان کی تقریریں سنیں، وہی فرشتہ لوگ ہیں، باقی تو سب گناہ گار ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سلمان اکرم راجہ کے مطابق مفروض شخص کو شاید عدالتی ریلیف نہ مل سکے مگر کوئی قانون اسے بولنے کے حق سے اور لوگوں کے سامنے اس کا موقف رکھنے سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے سمجھنا کہ انسانیت اور انسان ہونا ایک ایسا سٹیٹس ہے جس کو نہ کنوکشن کسی جرم میں سزا، نہ ایبسکانشن
جو ہے زائل کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ اب ایک ایبسکانڈر عدالت نہیں آتا، وہ ایک اور بات ہے، عدالت اس کو ریلیف نہیں دیتی اگر وہ باہر بیٹھ کے عدالت سے کوئی صدا کرتا ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن اگر عدالت آئے بغیر وہ کہیں کوئی بات کرتا ہے اور ہم اس بات کو سننا چاہتے ہیں، پاکستان کے شہری یا کوئی بھی اس بات کو سننا چاہتا ہے بطور خبر یا بطور خیال، تو کیسے اس پہ قدغن لگائی جا سکتی ہے؟ کون سا وہ قانون ہے، کون سا وہ آئین ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارے کان جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے، اس کی زبان جو ہے اس کو کاٹ دیا جائے؟ ایک شخص بول رہا ہے اور ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اور اس کا ایک باہمی انسانی تعلق ہے۔ واضح رہے کہ نواز شریف کو سزا احتساب عدالت نے سنائی تھی، جبکہ ان کی اپیلیں اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ نواز شریف کو خرابی صحت کی بنا پر ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے دی اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت وفاقی کابینہ نے۔ اگر ماضی قریب میں ہی دیکھ لیں تو کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں عدالتوں سے سزا یافتہ مجرموں یا مفرور ملزمان نے نہ صرف اپنا موقف بیان کیا بلکہ میڈیا نے بھرپور انداز سے اس موقف کو عوام تک پہنچایا۔ اس حوالے سے سب سے واضح مثال جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا عدالت سے آرٹیکل 6 میں سنگین غداری میں سزائے موت پانے کے باوجود ایک خصوصی بیان جاری کیا جانا تھا، جس میں انہوں نے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دیا۔ حال ہی میں جب سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بی بی سی کو انگریزی زبان میں انٹرویو دیا تھا تو مختلف چینلز نے اس انٹرویو کا نہ صرف اردو ترجمہ کیا بلکہ اس کو بار بار نشر بھی کیا۔ اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان جب گرفتار ہوئے تو ان کا انٹرویو نیشنل ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا، جس پر اے پی ایس کے شہید بچوں کے والدین کو شدید تحفظات تھے۔ 2015 میں سولت مرزا کو پھانسی دیے جانے سے چند گھنٹے قبل ہی مچ کی ہائی سیکیورٹی جیل سے اس کا ویڈیو بیان پورے میڈیا کو جاری کیا گیا، جس کے باعث اس کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اگرچہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں 19 موضوعات پر قریباً 160 سے زائد مقررین نے انتہائی سیر حاصل گفتگو کی، مگر حکومت نے تنقید کا ہدف صرف اور صرف نواز شریف کی اختتامی سیشن سے خطاب کو بنا رکھا ہے، جس کو روکنے کے لیے انہوں نے پی ٹی اے کے ذریعے انٹرنیٹ تک بند کروا دیا۔ معروف صحافی اور اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے بھی اپنے شو میں یہ نکتہ اٹھایا۔ ان کے مطابق عدالتی فیصلے پر مفرور تو اور بھی لوگ ہیں، مگر ان کی تقاریر اور بیانات نشر کر دیے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ معاملہ مفرور یا اشتہاری ہونے کا ہے یا ایسی اظہار رائے پر قدغن لگانے کا جو حکومت کو پسند نہ ہو۔ voicepk.net کے لیے احمد سعید، لاہور۔